انسان کی زندگی میں بہت سارے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کشمکش میں رہتا ہے، یہ کام کرو یا وہ کام کرو یا وہ کام کرو، کیا کرو؟ کشمکش میں رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کام کرو۔ یا بعض دفعہ کسی ایک کام کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کام کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرو۔ فرمایا کہ انسان کو جب اس قسم کی کشمکش ہو جائے تو پھر شریعت نے انسان کو دو راستے دیے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا مشیر مل رہا ہے تو آپ مشورہ کر لیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا مشیر نہیں مل رہا، آپ کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے، تو آپ استخارہ کر لیں۔ مختصر یہ ہے کہ مشورہ کرنا، علم شریعت میں مشورہ کرنے کا بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے باہمی کام مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جس ادارے کے اندر کام مشورے سے طے ہو وہ کبھی تنزل کا شکار نہیں ہوتا۔ اس لیے جو کام مشورے سے ہوتا ہے اس کام پر آدمی کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، اور جس کام کے لیے مشورہ ہوتا رہتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت آپ عالمی دنیا کے اوپر آپ نظر دوڑائے، سب سے بڑا نیٹ ورک اس وقت تبلیغی جماعت کا ہے، اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اگر مین بنیاد میں چلا جائے کہ اس کی کامیابی کی راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو اس کے بنیاد میں جو مین پوائنٹ ملتا ہے وہ باہمی مشورہ ہے۔ ان کا ہر کام مشورے سے ہوتا ہے۔ جب ہر کام مشورے سے ہوا تو اللہ پاک نے ان کو وہ عزت، وہ کامیابی عطا فرمائی کہ جو دیگر اداروں میں وہ ترقی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لیے خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب آپ بھی مشورہ کر لیا کریں۔ جب نبی علیہ السلام کو مشورہ کرنے کا حکم ہے تو ہمیں تو بدرجہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی کام کے حوالے سے کسی سے مشورہ کر لیا کریں۔ ایک دانا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ کام کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے کامل انسان، اور ایک ہے آدھا انسان، اور ایک ہے زیرو انسان۔ ایک آدمی کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے اور مشورے سے کرتا ہے، یہ تو ہے کامل انسان۔ ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے لیکن کسی سے مشورہ نہیں کرتا، یہ آدھا انسان۔ اور ایک آدمی کام بھی اچھا نہیں کرتا اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں زیرو انسان۔ تو ہم کامل انسان بن جائے، جو بھی کام کرے کام بھی اچھا کرے، اگر خود سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم کم از کم کسی سے مشورہ کریں۔ اب مشورہ کے حوالے سے اس بات کو یاد رکھے کہ مشورہ کن کاموں میں کیا جائے۔ اس بات کو یاد رکھے، جو کام فرض ہے، جو کام واجب ہے، یا جو کام کرنے ناجائز ہے، ان میں تو مشورہ کرنا یہ مشورے کا محل ہی نہیں ہے۔ ان کاموں میں مشورہ کرنا تو بے وقوفی ہے۔ ایک آدمی کسی کے سامنے بیٹھ جائے، مشورہ کر رہا ہو، بھائی مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، مجھے شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، یہ تو مشورے کا محل ہی نہیں ہے۔ اس قسم کا مشورہ کرنا تو بے وقوفی ہے۔ مشورے کا محل ہو ایسے موقع پر مشورہ کیا جائے۔ اور پھر جس سے آپ نے مشورہ کرنا ہے، جس معاملے کے اندر آپ نے مشورہ کرنا ہے،
کم از کم اس معاملے کے اندر اسے بصیرت بھی ہو، اس کا علم بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، اس معاملے کے متعلق اس آدمی کو کوئی علم بھی نہیں، اس معاملے میں اس سے کوئی بصیرت بھی حاصل نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بیماری لاحق ہو گئی، سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ٹیبلٹ گولیاں کھا رہے لیکن اس سے درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ سر درد مشورہ لینے کے لیے کسی انجینئر کے پاس جا رہے ہو، بھائی میرے سر میں درد ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر آپ کو مشورہ کسی ڈاکٹر سے لینا چاہیے۔ اور بھائی آپ نے گھر کا نقشہ بنوانا ہو، انجینئر کی ضرورت آپ کو پڑ رہی ہے، اور ایسے موقع پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، مجھے کوئی مشورہ دے میں گھر کیسے بنواؤں۔ تو جس کام کے حوالے سے مشورہ کرنا مقصود ہو، جس آدمی سے آپ کو مشورہ کرنا ہے، کم از کم اس معاملے کے اندر اس آدمی کو اس کام کے حوالے سے بصیرت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو، چونکہ آج کل معاشرے کے اندر ایک عام مرض ہے، آپ جس سے بھی مشورہ مانگو گے، چاہے اس معاملے کے حوالے سے اسے علم ہے یا نہیں ہے، لیکن مشورہ ضرور دے گا۔ اسے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، بولے گا ضرور، جواب وہ ضرور دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو کوئی ایسا مشورہ دے دیا جو آپ کے لیے اچھا ثابت نہ ہو، آپ نے اس طریقے سے کر لیا، اس طریقے سے اس درجے میں کام کر لیا تو آپ تو گڑھے میں گر گئے۔ تو مشورہ ایسے آدمی سے کیا جائے جس کو اس معاملے کے متعلق علم اور بصیرت حاصل ہو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ جس آدمی سے مشورہ لیا جاتا ہے، شریعت نے اس کے لیے ایک معیار قائم فرمایا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ والمستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہو۔ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ امانت دار، دیکھیں آپ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، کوئی آپ ان کے پاس ایک امانت رکھوا رہے ہیں، اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کو بہترین مشورہ دے، اور اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے تو آپ بتلا دے، بھائی اس حوالے سے میں نہیں جانتا، میں آپ کو بہتر مشورہ نہیں دے سکتا ہوں، کسی اور ایسے آدمی سے جو اس معاملے میں علم رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے، اور اگر آپ کو اس بارے میں علم نہیں اور مشورہ دے دیا تو یہ گویا آپ نے اس معاملے کے اندر خیانت کی ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ کو اس بارے میں علم ہے تو پھر آپ ان کی خیرخواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ مشورہ دے جس میں اس کو خیر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان کی خیرخواہی ایک کام میں نظر آتی ہے لیکن ان کو اس کام پر آمادہ کرنے کے بجائے کسی اور لائن پر لگا دیا، یہ بھی اس زمرے میں آئے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ دیانتداری والا معاملہ نہیں کیا بلکہ آپ نے خیانت کی ہے۔ اور تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ والمستشار مؤتمن کا ایک مطلب یہ ہے کہ گویا آپ رازدار بن گئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے کسی نے کسی کام کے حوالے سے مشورہ کر لیا، اب آپ نے اس کو کٹے ہوئے پتنگ کی طرح پھیلانا شروع کر دیا، وہ جی وہ فلانا میرے پاس آیا تھا نا، وہ یہ بات کر رہے تھے نا، تو پھر میں نے یہ کہہ دیا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے اور میں نے یہ کہہ دیا، اور وہ کہہ رہے تھے اور میں نے وہ کہہ دیا۔ یہ جو مشورہ ہوتا ہے یہ امانت ہے، امانت، اور جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ جس نے آپ سے مشورہ کر لیا یا جس کو آپ نے مشورہ دے دیا، اس معاملے کا حق یہ ہے کہ اس کو راز میں رکھا جائے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے دل کے بات آپ سے شیئر کر دی، اپنی ایک الجھن، ایک تکلیف، ایک مصیبت کو آپ نے سامنے رکھ دیا، آپ کو اپنا رازدار جان کر کے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دی، لیکن اگر آپ نے اس کو اس طور پر پھیلانا شروع کر دیا تو گویا آپ دیانتدار نہ رہے، امانتدار نہ رہے، بلکہ اس معاملے میں آپ بہت بڑے خائن بنے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک اور چیز مد نظر رکھے کہ مشورے کے بارے میں شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ سے بڑا ہو ان سے مشورہ کرو، جو چھوٹا ہو ان سے مشورہ نہ کرو، نہیں۔
جس معاملے کے اندر ایک آدمی علم اور بصیرت رکھتا ہے، وہ چاہے آپ سے بڑا ہے چاہے آپ سے چھوٹا ہے، اگر اس کو اس معاملے میں تجربہ ہے، بصیرت ہے، تو آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کے ایک جماعت کو لے کر کے مکہ مکرمہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے چل پڑے تھے، اور جس وقت حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ آگے سے قریش کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنا نہیں دیں گے، اور ان لوگوں نے روک دیا، بھئی آپ نہیں جا سکتے آگے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام کے جو احساسات اور جو جذبات تھے، جو جوش اور ولولہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہ لوگ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے، ہم زور زبردستی عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ محبوب واپس چلو، اگلے سال عمرے کی قضا کرو، اور ان کے طرف سے جو شرائط آئے ہوئے تھے وہ بھی اس طور پر تھے کہ بظاہر اس سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مسلمان ان کے سامنے دب چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا کہ اب حلال کیسے ہونا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ محبوب حلق کر لے، حلق سے پہلے ایک ایک جانور حرم میں بیچ دے، جب وہ جانور ذبح ہو جائے تو پھر حلق کروا لے، اور اس کے بعد احرام کھول کر